جو تنے تنہا اس پوری دنیا کا خالق مالک رازق اور حاکم ہے، مدبر مصور پالنے والا پالنہار ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جس کی مرضی کے بغیر درخت سے کوئی پتا نہیں ہل سکتا، وہ جس کو چاہتا ہے قوت و توانائی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری محتاجی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مال و دولت سے انبار سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر غریب کلاش اور محتاجی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اللہ واحد کی ذات ہے۔ اگے تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی فخر بنی آدم رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ قرآن جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم کو حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے علاوہ بقیہ دنوں میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور اس کی رحمت ہی کا ٹھکانہ ہے، ذریعہ ہے جو آج ہم اور آپ لوگ دنیا میں اتنی اچھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ خطا کار اور گنہگار ہوتے ہیں، لیکن ان خطا کاروں اور گنہگاروں اور سیاہکاروں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنے گناہ کی بخشش کرائے، اللہ رب العالمین سے اپنی اس بگڑی ہوئی زندگی کے سنوارنے اور سجانے کے تعلق سے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے، اللہ سے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے گناہ ہوئے ہیں ان سے اللہ رب العالمین سے اس گناہ کے تعلق سے، اس غلطی کے تعلق سے ندامت اور شرمندگی کا عالم ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی بخشش کرائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک آدمی جو اپنے باپ کی مال و دولت، اپنے باپ کی زمین و جائیداد، اپنے باپ کی تمام عیش و آرام کی چیزوں کو برباد کر دیتا ہے، ایک لڑکا برباد کر دیتا ہے اپنے والد کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت کو، وہ ایک سکٹ کے اندر، اور بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 2 سال 4 سال کی نوجوانی کی عمر میں وہ اپنے باپ کی تمام دولت کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ باپ جو پوری زندگی ایک روپیہ ایک پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس کی اس مال کو، اس دولت کو وہ نوجوان چند لمحے میں، چند وقفے میں، چند وقت میں اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے، یہ تصور آتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے والد سے، اپنی اس نادہانی میں بتائی ہوئی اس زندگی کے تعلق سے اپنے والد کے سامنے جا کر کے گڑگڑانے لگتا ہے، اپنے گناہ سے ندامت اور شرمندگی سے اپنے والد سے معافی طلب کرنے لگتا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اس باپ کے معاف کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس والد سے پہلے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے بخشش کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے چل رہا ہے، جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فلک ہے، اپنی رحمت کا نزول ہمارے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ہم اور آپ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کی اہمیت
اور اس مہینے میں غریب یتیم مسکین کو اگر اللہ رب العالمین کے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس میں کھلانا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے، ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مہینہ بار بار آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے تعلق سے، اس مہینے کے روزے کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کس طرح سے فرض کر دیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کر دیا تھا، اسی طرح سے ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اور یہ روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس روزے کو تمہارے اوپر اور پچھلی امتوں کے اوپر اور پچھلی قوموں کے اوپر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچنے والے، گناہ سے پرہیز کرنے والے بچ جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اور ریاکاری کو چھوڑتے ہوئے، ریا اور نمود کو چھوڑتے ہوئے، دکھلاوے کو چھوڑتے ہوئے اس مہینے کے روزے کو رکھا، اللہ کے حبیب جناب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس شخص کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس دنیا کے اندر ایک نئے نوے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نئے نوے بچے کا جنم ہوتا ہے اور وہ دنیا کے اندر آتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، نہ اس کے کھاتے میں گناہ ہوتے ہیں، نہ اس کے کھاتے میں اچھائیاں ہوتی ہیں، نہ اس کی زندگی میں کوئی خرابیاں ہوتی ہے، نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی اچھائیاں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو اسی طرح سے معاف فرما دیتا ہے، اور آج ہم اس کے برکات سے، اس کے فیوز سے بہت دور ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے یہ ہمارے اور آپ کے لیے تحفے کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم کسی کمپنی میں یا کہیں پر ہم جاب کرتے ہیں، جاب کرتے ہوئے جب 12 مہینے ہو جاتے ہیں، 12 مہینہ سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو کمپنی کیا کرتی ہے، یا اسکول یا کالج میں پڑھانے والے لوگ یہ جانتے ہوں گے، جب 12 مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کو 1 مہینے کا بونس دیا جاتا ہے، ایڈوانس سیلری دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے مومنوں کے اوپر، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس میں خوب نیکیاں کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت سے ہم کو دور نہیں رہنا چاہیے، خوب قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کم از کم اگر ہم پورے دن قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں تو کم سے کم ظہر کے بعد، فجر کے بعد اور عصر کے بعد اور افطاری سے پہلے کم سے کم ہم وقت بنائیں، ٹائم بنائیں، اور یہ ہمارا مشورہ ہے رمضان تک، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمارا معاملہ ہے کہ کم از کم ہم ایک دن میں 1 بار قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس رمضان کی عبادت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی جو ایک ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا تھا، ایک آدمی کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی، اور دوسرا آدمی جو ایک عام موت مرا تھا۔ دونوں کے تعلق سے خواب دیکھے کہ جو آدمی شہید ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، وفات ہوا دنیا سے، دوسرا آدمی اس کے مقابلے پہلے جنت میں چلا گیا۔ جب انہوں نے اس خواب کو دیکھا تو لوگوں سے عرض کیا، پوچھا ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ آدمی جو شہید ہوا تھا وہ اس سے 1 سال پہلے انتقال ہوا، اور جو شہید نہیں ہوا تھا اس سے 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر
زمین کے بدلے اس کو پہلے جنت نصیب ہوئی. یہ ہے اس مہینے کے برکات. اس مہینے میں عبادات کا معنی یہ، اور لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم کو تقوی والا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے. ہم بقیہ دنوں میں جو دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، بقیہ دنوں میں جو دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اس گناہ سے بچ جائے، اس گناہ سے رک جائے. بقیہ دنوں میں جو دھڑلے سے نماز کی قضا کرتے ہیں، اس نماز کی قضا سے بچ جائے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے. اور جو بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم قرآن کی ایک پارہ کی تلاوت ضرور کرتا ہے. تو یہ اس کی برکات ہے اس مہینے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، جہنم میں بند کر دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جنت الفردوس کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بقیہ دنوں میں گناہ کرتے ہیں، جو بقیہ دنوں میں خرافات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی الٹی سیدھی بیٹھیں کرتے رہتے ہیں، گناہ سے باز نہیں آتے ہیں، یہ انہی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ لوگ گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہے. یہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اتنے بابرکت و بامقدس مہینے کے پانے کے باوجود بھی گھرلے کے ساتھ روزے چھوڑ دیتے ہیں، گھرلے کے ساتھ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھرلے کے ساتھ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں. تراویح کی نماز کا عالم یہ ہے کہ میں 2 یا 3 دن کی بات ہے، میں نے دیکھا حافظ جی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پڑھے. میری نظر اتفاق سے پیچھے پڑی دروازے پر میں نے دیکھا مین گیٹ پہ کچھ 4-5 حضرات بیٹھ کر کے گفتگو، کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہے. بھائی نماز تراویح ہے، اس کی فضیلت آپ کو پتا ہے، اس کی اہمیت آپ کو پتا ہے. اس کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس میں نفل عبادت کرتا ہے اس مہینے میں، اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. اور تراویح کون سی نماز ہے؟ نفل نماز ہے. اگر ہم اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، نہ کہ بات کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، نہ کہ ادھر ادھر ٹائم کو ویسٹ کرنے میں، ضائع کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. بلکہ اگر ہم نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم کو فرض نماز کے برابر ثواب ملے گا. لیکن نہیں، ہماری نظر پڑی، بہت ٹینشن کی بات ہے، بہت ٹینشن بھی ہوئی مجھے کہ بتاؤ 2 رکعت نماز ہوئی ہے، ابھی سلام پھیرا ہے، اور ابھی سلام پھیر کر کے میں نے ترنت پیچھے نظر دوڑا دی. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے پیچھے گئے. اور اگر ابھی اس سے کہہ دیا جائے کہ نماز تراویح کیوں نہیں، تو پولیس صاحب پایا چاہتا تھا کہ کھڑا ہم کو کر لیں. بھیا گفتگو کر رہے ہو بعد میں، اس میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو، اپنے ٹائم کو ضائع اور برباد کر رہے ہو. بابرکت و بامقدس مہینے میں آپ کا پیٹ درد نہیں کر رہا ہے. اور ایک بات اور میں یہ بھی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو 10 بجے سے پہلے نیند آتی نہیں ہوگی، آتی ہی نہیں ہوگی. وہ اپنے اس وقت کو، جتنے وقت میں نماز تراویح ہوتی ہے، اس وقت میں اس کو نیند آ ہی نہیں سکتی ہے. یہ میرا کیا دعویٰ ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تمام ہو سکتا ہے، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، چھوڑ دیا ہے کسی بنا پر، کسی وجہ سے، تو نیند آ گئی الگ چیز ہے. لیکن وہ اتنا ٹائم اپنا برباد کرے گا، وہ انسان اتنا ٹائم اپنا برباد کرے گا. اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. نوجوان تو بالکل خالی رہتے، تراویح میں ان کا کوئی ٹینشن نہیں، بالکل ادھر بھی نظر دوڑاؤ، نوجوانوں کی کمی ہی نظر آتی. کوئی نوجوان نہیں دیکھتا رکا چھوڑ کر کے، بقیہ ادھر نظر دوڑاؤ، ادھر نظر دوڑاؤ، پیچھے دیکھو تو کوئی نہیں دیکھتا. نوجوانوں، آپ بزرگوں سے نصیحت حاصل کرو، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے پیروں کو زمین میں رگڑتے ہوئے مسجدوں کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے. اللہ نے آپ کو نوجوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی
इधर जाएगा उधर लड़ेगा, बाहर निकलेगा उधर लड़ेगा, उधर कहीं किसी को ठोकर मारेगा, उधर कहीं किसी के पास दिया पड़ा रहेगा, कोई उसको काटा देगा, कोई उसको उठाएगा ले जाकर। नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? हमारा हुआ। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम रोजे नहीं रखते हैं, तरावी नहीं पढ़ते हैं, तो हम नुकसान किसी और का नहीं कर रहे, अल्लाह का नुकसान कर रहे हैं। नौजुबिल्लाह, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, ना कि इस नेमत का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, इस नेमत की नाकदरी और नाशुक्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम नुकसान सरासर अपना कर रहे हैं। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस महीने की कदर करो, इसकी अहमियत को समझो, इसको पहचानो, जिसके ताल्लुक से सलफ सालिहीन का अमल ये हुआ करता था कि रमजान और मुबारक के 6 महीने से पहले ही तैयारियां करते रखते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये महीना को हमको नसीब फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये महीना हमको नसीब फरमा। बड़े नसीबे से महीना मिलता है, और आज जब ये महीना मिल जाता है तो इस महीने की कदर नहीं की जाती। बड़ी मेहनतों मशक्कतों से महीना मिलता है, बड़ी मुसीबतों से महीना आता है। साल में एक मरतबा नेकियां कमाने का मौसम आता है, साल में एक मरतबा ऑफर मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि तू एक इबादत करेगा, एक नेकी करेगा, नफल नमाज पढ़ेगा तो उसको फर्ज के बराबर सवाब दिया जाएगा, तू फर्ज नमाज पढ़ेगा तो उसको फर्ज नमाज के मुकाबले 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ये ऑफर बार बार नहीं देता अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने आपको बताया आपके तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक वो आदमी जो था 1 साल बाद उसका वफात हुआ, रमजानुल मुबारक का महीना पा गया, उस महीने के बदले में वो शहीद से पहले जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आप लोग इस महीने की कदर करो, इस महीने में खूब नेकियां करो, रमजानुल मुबारक की अहमियत को समझो, और खास तौर से रोजे का एहतमाम करो, और रोजे के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत करो, नमाज तरावीह का एहतमाम करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं हमेशा और बारहा ये बात कहता रहता हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगी। एक ऐसे मोड़ पर जिंदगी हम और आप लोगों को धोखा देकर के चली जाती है जहां पर हम दुनिया को, जमाने को, माशरे को, घर वालों को हमारी जरूरत होती है, हम जैसे लोगों की जरूरत होती है। उस वक्त हम और आप लोग आंखें बंद करके इस दुनिया से रोशन होकर के दूसरी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज काम आता है तो हमारे नेक अमाल काम आते हैं, अच्छी काम नेक अमल काम हमारे आते हैं, और बाकी कोई चीज काम आने वाली चीज नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस महीने की कदर करो। और खास तौर से मैं अपने माँ और बहनों से भी मुखातब होना चाहता हूँ कि रमजानुल मुबारक की शिकायत ये रहती है कि कुरान मजीद की तिलावत से महरूम रहती है। माएँ और बहनें कुरान मजीद की तिलावत से महरूम रह जाती हैं। सुबह उठती हैं 11 से 12 बजे, 1 बजे जोर से पहले उठती है, नमाज पढ़ती, फिर उसके बाद सो जाती है। या अगर उठती भी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको मोबाइल पे बिताते हुए नींद आ जाती है, नींद आने के बाद सो जाती है, फिर असर में उठती है, नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद खाने में लग जाती है। तो उनको भी चाहिए कि इस रमजानुल मुबारक की कदर करें, इसकी अहमियत को समझते हुए इसमें खूब कुरान की तिलावत करें। जितने ही कुरान की तिलावत करेंगे उतने ही हमारे हक में फायदा होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद रहा करता था, रमजानुल मुबारक से 6 माह पहले और 6 माह के बाद भी, रमजानुल मुबारक के आने से 6 माह पहले से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करने लगते थे, तलब करने लगते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी जिंदगियों को बाकी रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमको वहां तक ईमान के साथ, कामिल और मुकम्मल ईमान के साथ रमजानुल मुबारक तक पहुंचा। उसके बाद जब ये महीना गुजर जाता था, ये महीना बीत जाता था, तो इस महीने में जो इबादत किए होते थे, जो नेकियां की होती थी, अच्छे काम किए होते थे 6 महीने तक, उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में कबूलियत के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने इस महीने में टूटे फूटे नेक काम किए हैं, टूटे फूटे नेक अमल किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसको अपने जनाब में कबूल कर ले। ये हमारे सलफ़ सालिहीन का, सहाबा का, रसूल अकरम का, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला मशहूर करता है। और जहाँ तक इफ्तारी का वक्त है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के ताल्लुक से फरमाया कि ऐ लोगों, इफ्तार में इंतजार करो, इफ्तार थोड़ा इंतजार से करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इफ्तारी का वक्त आ जाता है, बिल्कुल करीब आ जाता है, कहीं बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट बाकी रहता है, आकर के चुपचाप इफ्तारी में बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इफ्तारी में इंतजार किया करो, इंतजार किया करो, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त दुआ मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं करता है, दुआ को
افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور اس ویٹنگ کے وقت اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، اتنا محبوب عمل ہے وہ انتظار کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے، بندے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ پورا دن کچھ نہ کھایا نہ پیا، عبادات میں مشغول رہا، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا، اچھے کام میں مشغول رہا، اور دیکھو کھانے کا وقت ہے، 2-4 منٹ بچے ہوئے، اس میں بھی مجھ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے، بخشش کے لیے طلبگار ہے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری ٹوٹی ٹوٹی ہوئی گناہوں کو درگزر فرما دے. اللہ رب العالمین بندے کی اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہو کر کے اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور سحری کے اس افطاری کے اس وقت میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا. اور جہاں تک افطار کا سحری کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن السحور، اے لوگوں تم لوگ سحری کیا کرو، سحری کرنا بھی سنت، اور سحری یہ آخری وقت میں کرنی چاہیے، اور بغیر سحری کیے ہوئے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی اذان میں آدھا گھنٹہ پہلے باقی ٹائم رہتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کا ٹائم رہتا ہے، وہ سو جاتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں. اور بغیر سحری کے کچھ لوگ روزہ رہ جاتے ہیں. تو ایسے عمل کرنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بغیر سحری کرنے کے. اگر کوئی عذر ہو، کوئی عذرت ہو، آدمی کسی پریشانی میں آ گیا، کسی مصیبت میں آ گیا، نماز میں اتنے ہو گیا، نماز کے بعد ہو گیا تو الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری نیت کھل گئی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بغیر سحری کریں، روزہ نہ رکھیں. اور روزے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے نیت بھی رکھیں. طلوع آفتاب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل میں کی جاتی ہے، ارادہ کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے، نہ کہ زور سے ارادہ کیا جاتا ہے، دل میں ارادہ کرنے چاہیے اور طلوع آفتاب سے پہلے. تو ان ساری چیزوں کے بتلانے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ بار بار نہیں آنے والا ہے. یہ مہینے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کا نزول کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے، کامیاب و کامران وہی آدمی ہوتا ہے جو اس مہینے میں خوب عبادات کر کے، اچھے کام کر کے، نیک عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی ایک ماہانہ زندگی کو ادھر ادھر ضائع اور برباد نہیں کرتا، بلکہ دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کے لیے اس میں اپنی ایک ماہ کی زندگی کو لگا دیتا، صرف کر دیتا، وہی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں سے گزارش اور التماس ہوتی ہے کہ آپ لوگ نہ روزے چھوڑیں اور نہ ہی نماز تراویح چھوڑیں. اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم میں طاقت دی ہے، آپ ان بزرگوں سے نصیحت اور سبق حاصل کیجئے، اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے آپ نماز تراویح کی ادائیگی کیجئے. کتنا اچھا لگتا ہے جب پوری مسجد بھری رہتی ہے. اب آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ کے کہنے پر مشہور ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن کہ بڑا اچھا منظر ہے، کیا خوشنما منظر ہے، ساری مسجدیں پر ہیں، مسجد کا کوئی کونا باقی نہیں ہے، سارے بچے آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بزرگ حضرات ہیں، نوجوان ہیں، ساتھی ہیں، سارے لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے. اگر کسی طرح سے تراویح کے وقت پر نمازوں کے وقت ہماری مسجدیں بھری ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہم کو اس کا بدلہ، اس کا اجر ضرور دے. نوجوانوں، آپ نماز تراویح کو نہ چھوڑیے، آپ روزوں کو نہ چھوڑیے، اور اس میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب اچھا کام کیجیے، خوب اچھا اعمال کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت جہاں تک ہو سکے اس میں ترجمہ قرآن سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، جس سے پتہ یہ چلے کہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، مومنوں سے کیا مخاطب ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا عذاب کی آیت ہے یا جنت کی آیت ہے، جہنم کی آیت ہے، کس چیز کی آیت ہے. اگر ہم ترجمہ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات کا ہم کو پتہ چلے گا. حقیقت میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس مہینے میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہم تمام کے تمام لوگوں کو قرآن کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ رب العالمین تو اس مہینے میں ہم کو تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
تسليما. عباد الله رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين